في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت پیارے الفاظ ہیں اس نعت پاک کے، اور یہ نعت پاک مجھے بہت پسند ہے. نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لوں تو لکھوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، وہ ساری چیزیں لانی پڑے گی تو میرے آقا کی نعت لکھ سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو.
نعت لکھنے کا یہ سامان بنا لوں تو لکھوں، مشک و عنبر سے دہن اپنا بسا لوں تو لکھوں، پہلے حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، سیاہی چاہیے اور قلم چاہیے، ہے نا؟ پہلے زمانے میں قلم سے لکھتے تھے، لکڑے کا قلم، تو سیاہی، کاجل چاہیے، اور کاجل بھی جو جنت کی حوریں اپنی آنکھوں میں لگاتی ہیں وہ کاجل چاہیے۔ یہ گرین اسٹریٹ والا کاجل نہیں چلے گا، سپر مارکیٹ والا نہیں چلے گا، جنت کی حوروں کی آنکھوں میں جو کاجل لگایا جاتا ہے وہ چاہیے۔ چشم حوران بہشتی کا میں کاجل پالوں، شاخ سدرا سے قلم اپنا بنا لوں تو لکھوں، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، وہ درخت کی لکڑی کا چھیلا ہوا قلم وہ چاہیے۔ یہ تمہارے دنیا کی پار کر نہیں چلے گی، پار کر پار کر پار کر نہیں، سدرۃ المنتہا بیری کا درخت، اس کا چھیلا ہوا لکڑا اور اس کی قلم بنائی جائے، شاخ سدرا سے قلم اپنا بنا لوں تو لکھوں، یا قلم کی جگہ مل جائے مجھے نو کے ہلال، پہلا چاند اس کا کونا چاہیے، اگر یہ قلم نہ ملے تو پھر آسمان سے چاند لانا پڑے گا، اور پہلے چاند کی نوک اس سے، یا قلم کی جگہ مل جائے مجھے نو کے ہلال، صفحہ شمس ہے خالی اسے پالوں تو لکھوں، سورج کی پلیٹ چاہیے، اس پر میں حضور کی نعت لکھوں تاکہ پوری دنیا میں چمکے۔ اچھا، کاغذ کون سا چاہیے؟ معمولی کاغذ نہیں چلے گا، رنگین کاغذ جو صبغت اللہ سے رنگین کیا ہوا، محبوبوں کو جو لیٹر لکھا جاتا ہے وہ رنگین ہوتا ہے، حضور ہمارے محبوب ہیں، تو حضور کی نعت یہ چالو کاغذ پر نہیں لکھ سکتے، صبغت اللہ سے رنگین تو کر لوں کاغذ، اللہ کے دین کا کلر، اور اس سے پکا اور کلر کون سا ہو سکتا ہے؟ حاشیاں کاہ کشاں سے میں منگا لوں تو لکھوں، آسمان کے ستارے توڑ کے لانے پڑیں گے اور وہ رنگین کاغذ کے اوپر وہ ستارے چھڑک دینے پڑیں گے چھم کر کے،
وہ بعض کنکوتریاں بھی ایسی ہوتی نا ذرا چھم والی. ہاں ہم نے دیکھا ہمارے یہاں انڈیا میں بعض ایسی کنکوتریاں ہوتی ہے قیمتی جو شاید 70-80 روپے کی ایک پڑتی ہے. تو حضور کی نعت بھی چمکتے ہوئے کاغذ پر لکھوں گا. پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں. جبریل امی کے پاس جانا پڑے گا کہ حضرت کے نام کی برکتیں کیا ہے، کیسے لکھوں، آپ بتائیے. پہلے جبریل سے آداب کتابت سیکھوں. عظمت اسم مبارک کی لکھا لوں تو لکھوں. حضور کے نام کی برکتیں پہلے معلوم کرو، ان کی عظمتیں، اور عمر بھر پہلے پڑھوں دل سے درود اور سلام. عمر بھر پڑھنا پڑے گا. عمر بھر پہلے پڑھوں دل سے درود اور سلام. پھر سراپا کو میں اثر تا پا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کا جو حلیہ تھا، چہرہ کیسا تھا، داڑھی کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، بھویں کیسی تھی، آپ کی زلفیں کیسی تھی، ہے نا، آپ کی بینی ناک مبارک. پھر سراپا کو میں آنکھوں میں بسا لوں تو لکھوں. اب ایک کام اخیری اور رہ گیا، دل کو بھی کھرچنا پڑے گا. غیر اللہ کی محبت کے جتنے کیچڑ دل کے اندر ہے وہ کھرچنے پڑیں گے. اللہ کے علاوہ کو نکالو اور عشق کی آگ سے غیر اللہ کو جلا دو، تاکہ دل کی تختی پر صرف اللہ کا نام باقی رہے. پھر میرے آقا کی نعت لکھ سکتا ہوں. ماں سوا کا خسو خاشاک بھرا ہے دل میں. یہ رمضان بھی تو اسی لیے آیا ہے کہ دل کا تزکیہ کرے، دلوں کو اللہ کے نور سے منور کرے. یہ رمضان بھی تو اسی لیے آیا، اور رحمت والا عشرہ ختم ہو گیا. دیکھیے، جیسا کہ میں نے دوپہر کے بیان میں اور اس سے پہلے بھی جو بیانات کیے ہیں، مغفرت والا عشرہ شروع ہو گیا. وَأَوْسَطُهَا مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. تو پہلا عشرہ تو چلا بھی گیا میرے عزیز بھائیوں. ماں سوا کا خسو خاشاک بھرا ہے دل میں، آتش عشق سے میں اس کو جلا دوں تو لکھوں. جنگل کا کچرا صاف کرنا ہوتا ہے تو آگ لگا دیتے ہیں نا، عشق الہی کی آگ. اور یہ رمضان بھی عشق الہی کی آگ جلانے کے لیے آیا. ہاں، عشق کی آگ
آگ کو ایمان کی ہوا دے کے گیا. روزہ خود عشق کی عبادت ہے نا، جیسے حج عشق کی عبادت ہے، اور نماز اور زکوٰۃ یہ عقلی عبادت ہے. ان دونوں میں عقل غالب رہنی چاہیے. عشق اس کے ماتحت، اور رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ اس میں عشق غالب ہونا چاہیے اور عقل ٹھکانے پر ہو. بعض مرتبہ عقل ایک طرف کر بھی دینی پڑے گی. جب احرام کی 2 چادر پہنے گا تب کہ ہائی با لوگ کیا کہیں گے، با کچھ بھی نہیں کہیں گے، پہن لے سیدھا سیدھا. ہاں اگر حج کرنے جانا ہے تو، عمرہ کرنے جانا ہے تو. عشق کی عبادت ہے. روزہ بھی عشق کی عبادت ہے. میرا مولا کھاتا نہیں پیتا نہیں، اس کی کوئی جورو نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں. تخلقوا باخلاق اللہ، میں اس حدیث پر عمل کروں گا. اللہ والی عادتیں، اللہ والی صفات اختیار کرو. یہی مطلب ہے. اس کا الٹا مطلب مت نکالنا. وہ ہمارے بڑودہ میں ایک حضرت جہیں تئیں آئے تھے. حضرت جہیں تئیں سمجھ گئے نا؟ ہاں، ادھر پھلانگے ماری ادھر، پھلانگے ماری ادھر. بھائیو حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والی عادتیں اختیار کرو. تو اللہ نماز پڑھتے ہیں تو سب نے کہا نہیں، تو پھر ہم کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے. دیکھا؟ ہاں، ہم کو ملے تم نے، تم کو ملے ہم. اندھوں میں کاڑیاں سردار. جب سبھی اندھے بیٹھے رہے ہوئے تو کاڑیے کو امیر بنانا پڑے گا. کاڑیے کو وہ حضرت کونا آؤ تمہیں امیر بنی جاؤ ہمارا. ہاں، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تو گئے کھاتے کے ہیں، تم کو بھی جو گئے کھاتے کا نہ بنا دیں تو ہمارا نام نہیں. دیکھیے اللہ نماز پڑھتے ہیں تو کہ نہیں، دیکھو سب کہتے تو اپنے بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا اللہ روزہ رکھتے ہیں تو کہ نا، اپنے بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سب کہتے کہ نا، تو اپنے بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. تخلقوا باخلاق اللہ. تو میرے سامنے جب یہ بات آئی وہ حضرت جہیں تئیں کی، تو میں نے وہ کہنے والے سے کہا کہ پھر اس کو بولنا تھا نا آگے چل. ہاں، اللہ تعالیٰ شادی کرتے ہیں نہیں تو پھر اپنے بھی نہیں کرنی چاہیے. مت کرنا ملنگ شاہ بابا بن کے نکل جا. ایک ڈولچا اوپر نے ایک ڈولچی نیچے، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، نہ غم دزد نہ غم کالا. ہاں، تو پھر اپنے بھی نکلنا نہیں، یہاں نہیں، ہاں یہاں نہیں. ایسا تو کہیں چلتا ہوئے گا. شادی تو پہلے کرنے کی اپنے. تو حدیث کا مطلب بتاتا نا. تو بولنے آگے بول. اللہ شادی نہیں کرتے، اپنے بھی نہیں کرنی چاہیے. وہاں نہیں کرے. اللہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے بھی نہیں دینا چاہیے. بول رہے ہیں ساتھ، مگر نہیں. میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھوک. یہ تو بچپنے کی علامت ہے. بچہ بھی میٹھی دوا بہت شوق سے کھاتا ہے نا، زبان سے چاٹتا ہے بہت، بلکہ دوسری مانگتا ہے کیونکہ میٹھی ہے نا اس کے لیے. تو میٹھی میٹھی سنتیں سب کو یاد ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ رمضان آیا ہی اسی لیے ہمارے دلوں کو منور کرے، ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے دلوں کا تزکیہ کرے.
گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈالیں، اور یہی رمضان کے روزے کا تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزے تو اگلی امتیں بھی رکھتے تھے مگر رمضان نہیں تھا ان کے لیے۔ یہ رمضان خاص طور پر اللہ نے پیارے نبی کی پیاری امت کو دیا۔ یہ روزے کے فضائل یہ اللہ نے اپنے پیارے اور محبوب نبی کی محبوب امت کے لیے رکھا۔ روزے تو تھے، وہ بھی رکھتے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزہ آسان کر دے، ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ تعبیر یوں رکھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تو انہوں نے بھی رکھے تھے، تم بھی رکھو۔ ہاں، مصیبت کو جب جماعت پر تقسیم کر دی جائے تو آسان ہو جاتی ہے نا۔ لاک ڈاؤن، اچھا بھائی سب جگہ لاک ڈاؤن، ہمارے ہندوستان میں تو ہے، وہاں یو کے میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، وہاں اٹالی میں بھی ہے، فرانس، ہاں لاک ڈاؤن، دیکھو آسان ہو گیا۔ اور ایمان والوں کے لیے تو اور بھی آسان ہو گیا، گھروں میں رہ کر اللہ کا ذکر کرو، ہے نا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے میں دلوں کا اطمینان اور سکون مضمر ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو تو تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ دیکھو اطمینان ہے۔ اور رمضان اور گرمی میں روزے، گرمی کے، اور ہمارے ہاں تو پھر بھی 4 گھنٹے کم ہیں، یو کے میں تو اور 4 ساڑھے 4 گھنٹے اور زیادہ، دیکھو اور زیادہ لمبے روزے۔ تو روزہ تاکہ آسان ہو جائے، بچے سے ہم روزہ رکھواتے ہیں نا، بچہ وہ رکھ لیتا ہے، پہلے کہتے اچھا بیٹا ہمت کر لو، چلو روزہ رکھ لو، ابا شام کو کھانا نہیں، 12 بجے افطار کر لینا، چل رکھو تو صحیح، ارے اس کو ابھی رکھنے تو دے، گاڑی کو پاٹے پر تو آنے دے، ہاں تاکہ اس کو مشق ہو جائے۔ چھوٹے بچے کو روزہ رکھواتے ہیں، اچھا بیٹا 10 بجے افطار کر لینا، چلو اب رکھو، تو آج 1 بجے تک رکھنا، چلو پھر رکھو 4 بجے تک، دیکھو دھیرے دھیرے بڑھاتے جاؤ، جیسے لاک ڈاؤن بڑھاتے جاتے ہیں اس طرح اس کو بھی بڑھاتے جاؤ۔ ہاں کہ اچھا بیٹا 4 بجے تک رکھ لو، بچہ رکھ لیتا ہے، اور جب رکھ لیتا ہے تو افطاری کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، باپ بھی خوش، ماں بھی خوش، گودی میں اٹھانے والی بہن بھی خوش۔ اور بعض جگہ تو افطاری کی دعوت دے دیتے ہیں، وہ شہزادے نے روزہ رکھا، وہ لطیفہ ہے نا لطیفہ، تو بادشاہ خوش ہو گیا کہ میرے محل میں روزہ، تو اس نے عمائدین سلطنت کو اور اراکین سلطنت کو دعوت دی افطاری کی کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، افطاری میں سب آنا، خاص خاص لوگ، اور اس نے طرح طرح کی آئٹم افطاری میں
بادشاہ جو ٹھہرا تو بادشاہ کے یہاں تو کیا نہیں ہوتا، سبھی ہوتا ہے نا. ہاں بادشاہ کے یہاں تو سبھی ہوتا ہے. ہمارے جیسا تھوڑی کہ ہلدی ہے تو شکر نہیں ہے، نہ شکر ہے تو پھر وہ مرچی نہیں ہے. مرچی ہلایا تو کہتے تیل نہیں ہے. ہاں منع کے ابا، او منع کے ابا، ہاں تیل بھول گئے تم؟ تو کیا میں تیل بھول گیا؟ اچھا پھر سے جاتا ہوں، لے پھر سے لے آؤں. تو پھر لایا تو کیا نکلا؟ ہاں تو تم کپاسیا لے آئے. ہاں یہ تو کپاسیا لے آئے، وہ دوسرا لانا تھا نا مونگ پھلی کا تیل. اللہ تیرے لیے مونگ پھلی کا لاتا ہوں، لے چل. تو پھر گیا. ایک تو لاک ڈاؤن ستا رہا ہے اور ایک تو اور دوسرا یہ ڈاؤن ستا رہا ہے، تو ڈبل لاک ڈاؤن ہو گیا. تو پھر گیا تو پھر لایا. وہ تو بادشاہ کی دعوت. لیکن اب شہزادہ ٹھہرا. دوپہر کو 2 بجے، افطاری 7 بجے تھی. تو شہزادے نے تو رونا شروع کیا کہ کھانا لاؤ ابا، وہ تیرا بھلا ہو، تیری افطاری کی خوشی میں تو میں نے دوسروں کو دعوت دی ہے آج. مگر شہزادہ کون سمجھاوے اس کو؟ شہزادہ ضد پکڑ لیتا ہے نا، شہزادہ ضد پکڑ لیتا ہے. کیا ضد پکڑ لیتا ہے؟ اس نے ضد پکڑ لی کہ اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں ڈال دو ابا. اونٹ ہے نا، اس کو سوئی کے سوراخ میں ڈالو، وہ تیرا بھلا کرے. کام کون کرے گا؟ تو اکھا اونٹ کیسے جائے گا سوئی کے سوراخ میں؟ نہیں ابا کرنا پڑے گا. شہزادہ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ ابھی تو 4-5 گھنٹے باقی ہیں اور یہ تو ابھی سے مانگ رہا ہے. تو وزیر چالاک تھا. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کچھ کر. اس نے کہا ایک ترکیب ہے بادشاہ، میں کرتا ہوں، جاؤ آپ اطمینان سے سو جائیے. لیمبو منگواؤ، لیمبو. تو 5 کلو لیمبو منگوائے. وزیر چالاک ہوتا ہے نا بادشاہ کے مقابلے میں. اکبر بادشاہ کے بھی دونوں وزیر تھے، بیربل اور ملا 2 پیازا، اور دونوں ہوشیار تھے ایک سے بڑھ کے ایک. اکبر بادشاہ سفر میں تھے، کھانا آیا تو بیربل نے گرم گرم سموسے منہ میں رکھ دیے. کئی بعض مرتبہ سموسا بڑا گرم ہوتا ہے نا، اب وہ منہ میں رکھے تو برداشت نہیں ہوا بیربل سے. ہا 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 ہا. اب بادشاہ کے سامنے ہا ہا بے ادبی، کیا ہا 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 کر رہے ہو؟ تو بیربل بڑا چالاک تھا. حضرت گھر سے نکلا تو پڑوسی کا بچہ بیمار تھا اور وہ بچہ کراہ رہا تھا، اس کی مجھے یاد آ گئی. ملا صاحب سمجھ گئے کہ کمبخت نے کچھ اوندا والا ہے، دیکھا بیربل یہ دے دو. مگر ملا صاحب بھی اوچھے نہیں تھے، ایک سے بڑھ کے ایک. خیر بات تو بن گئی، وہ بیربل نے بات بنا دی. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ گرم سموسا ملا صاحب نے رکھا منہ میں، لو. تو گرم گرم سموسا منہ میں رکھا. اب کیا کرے؟ ہا 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 تو کر نہیں سکتا، نہ تعویل کا دروازہ بند. تو ملا صاحب نے ہونٹ بند کر لیے اور گرم سموسا منہ کے اندر اور ہونٹ بند، تو آنکھ میں سے آنسو نکلے. ہے نا؟ ایسا کر کے دیکھیو کل. بھائی نہ کریو، نہیں تو میرے کو بھائی رفیق بڑودوی کو بدنام کرو گے. આ પેલા વડોદરાવાળા મૌલવી સાહેબ આવે છે ને, આ બધા આવા અડિયાઓ બતાડે છે. જો આ મૌલવી સલીમને બી સમજ નથી પડતી ને મૌલાના મકબૂલ સાહેબને ને હાફિઝ કાસિમ બુલબુલિયાને એમને જ બોલાવે છે. એમને સમજ નથી પડતી. मैं तो कह रहा हूँ कल्ला मत. अब वो गरम गरम समोसा मुल्ला साहब ने मुंह में रख दिया तो आंख में से आंसू निकले. तो बादशाह देख गया, मुल्ला साहब रो रहे हो? तो मुल्ला साहब ने फौरन जवाब दे दिया, हजरत वो बीरबल के पड़ोस में बच्चा बीमार था ना,
اس کے مرنے کی خبر آئی ہے. اچھا مرنے کے وہ بیربل سمجھ گیا کیا ملا صاحب بھی اچھا نہیں ہے. تو میری بات کو وہاں چھوڑ دی اس نے. ورنہ بیربل بڑا خوش تھا کہ اب ملا صاحب پھنسیں گے. تو ملا تو کہیں پھنستے ہوں گے. ملا صاحب نے فوراً کہا وہ بچہ مر گیا ہے, بہت سیریس تھا, پوچھو بیربل سے کتنا سیریس تھا. تو بیربل سے پوچھا تو اس کو ہانچ کہنا پڑے نا, تیری بھی چپ میری بھی چپ, حاجہ قوم جاہلون. وہ تو دونوں کی چپ. وزیر چالاک ہوتے ہیں. وزیر نے بچے کو بٹھا کر کہا دیکھ بیٹا تیرے لیے افطاری کا سامان ہو رہا ہے اور تیرے ابو نے کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے اور اس کا چاٹ بنائیں گے. یہ لیمبو نچوڑیں گے چاٹ. دیکھ یہاں بیٹھ جا, میں لیمبو کاٹتا ہوں نچوڑتا ہوں, دیکھتا رہے. ہاں تو صرف دیکھتا رہے. وزیر نے لیمبو نچوڑنا شروع کیا تو شہزادے کے منہ میں پانی آیا ہے نا. تو وزیر نے کہا کوئی بات نہیں, اندر کا پانی نہ چلے گا, اندر اتار لے دو. اندر کی آئٹم اندر چلے گی ہے نا, وہ تو باہر سے کوئی آئٹم جانی نہیں چاہیے تو روزہ ٹوٹے گا. وہ تو اندر ہی ہے, خون اندر ہی ہے. ہمارا وضو ٹوٹا اندر, ہاں لیکن اگر زخم پڑ جائے اور خون نکل کر بہہ جائے اب وضو ٹوٹے گا. یہی حال. تو وزیر شام تک لیمبو نچوڑتا رہا, شہزادہ دیکھتا رہا, منہ میں پانی آتا رہا, شہزادہ پانی کو پیتا رہا. کہا اتار اندر, اتار اندر, شاباش شاباش شاباش. شام بھی ہو گئی, افطاری کا وقت بھی ہو گیا, دعوت بھی ہو گئی, بادشاہ بھی خوش ہو گیا. تو بچے سے ہم روزہ رکھواتے ہیں اور اس کے لیے تاکہ آسانی ہو. اللہ تعالیٰ بھی بڑے غفور الرحیم. میں نے آج دوپہر کو بھی کہا نا قرآن میں بڑی فصاحت ہے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں. قرآن کی فصاحت کو جاننا ہو تو مختصر المعانی پڑھو. علم معانی, علم بیان, علم بدیع. اور مختصر المعانی میں نے 7-8 سال تک پڑھائی, 7-8 سال تک پڑھائی. عجیب کتاب ہے, اسی سے استعداد بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ تعبیر یہ رکھا, کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو روزے تو انہوں نے بھی رکھے, تم کو بھی رکھنے ہیں. اور اس کا مقصد کتنا اہم ہے, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے ہم نے تم پر فرض اس لیے کیے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, گناہوں سے نفرت کرنے والے بن جاؤ, گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. یہ رمضان کا تقویٰ ہے, گناہوں کو چھوڑ دو. حج مبرور کی علامت ہے کہ حج سے آنے کے بعد زندگی چینج ہو جانی چاہیے. تو رمضان کی قبولیت کی یہ علامت ہے کہ رمضان کے بعد زندگی چینج ہو جانی چاہیے. اب تو سب کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھلے اتنی دیر, مولوی صاحب لاک ڈاؤن کھلا کہ سیدھا میں مسجد میں. ہاں اب قدر ہوئی مسجد میں جانے کی. ہاں جب یہ نعمت ہاتھ میں سے نکل گئی نا, اب قدر ہونے لگی. جب چڑیا چگ گئی کھیت پھر پچھتائے کیا ہوت. اب تو کھوت ہی کھوت ہے, اب کیا ہوت ہے. اب تو گھروں میں بیٹھ کے رو تاکہ اللہ تعالیٰ مساجد کے دروازے کھول دے.
اور ہمارا آنا جانا مساجد میں شروع ہو جائے جیسے پہلے تھا، تو اس کے لیے رونا پڑے گا ہم کو، ہاں رونا پڑے گا، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ تو یہ رحمت والا عشرہ یہ ختم ہو چکا میرے بھائیوں، مغفرت والا عشرہ شروع ہو گیا۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کی مختصر تشریح بھی کر دوں، انشاءاللہ دوسری مجلس میں دیکھیں گے، یہ بات پوری کریں گے جیسے ابھی ہمارے 10 دن بعد ہوئی اصلاحی بیانات چینل پر۔ یہ دارالعلم ڈیوزبری کی چینل ہے، یہ دارالعلم کی چینل سے آپ کو بیان سنایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے محسن ہیں مولانا سلیم صاحب، مولانا مقبول صاحب، حافظ قاسم بلبلیا، شعیب بھائی وغیرہ، بدر الدین بھائی وغیرہ سب۔ تو ابھی ترجمہ کر لیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی نفس انسانی کو مکلف نہیں بنایا طاقت سے زیادہ۔ طاقت کے اندر ہے نا، روزہ صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک 3 کاموں سے رک جاؤ نیت کے ساتھ، نیت کرنی پڑے گی ہاں تو روزہ ہوگا، اور اگر نیت نہیں کی اور کھانا پینا نہیں کیا اور جائز تعلقات نہیں کیے تو پھر روزہ نہیں بنے گا، یہ عبادت نہیں بنے گا، عادت۔ اب تو یہ عادت، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، کتنے ہوتے ہیں پیتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کاٹھیا واڑی حاجی صاحب تھے، فجر میں 6:45 بجے کی بس اٹھی بڑودہ سے، 11:15 بجے ہم اترے وہاں، وہی لے گئے تھے مجھے، مگر اللہ کے بندے نے نہ پانی کا پوچھا نہ چائے کا پوچھا۔ ہاں دیکھیے 5.5 گھنٹے تک حاجی صاحب آنند آ گئی، میں نے خبر ہے آنند ہے، آنند ہے، اچھا خبر ہے تم نے، ہاں کئی بات نہیں۔ پھر بس اٹھی، حاجی صاحب ڈاکور آ گئی، ڈاکور، ہاں میں نے خبر ہے ڈاکور ہے، اللہ نہ بندہ یہ تو میں نے بھی خبر ہے کہ تم نے خبر ہے، ڈاکور آ گئی، ہاں میں نے خبر ہے۔ پھر کپڑوں میں آیا، اللہ اللہ کر کے میری ناک کی ڈنڈی میں دم ہو گیا۔ دو حاجی صاحب کپڑوں میں آئے گا، ہاں میں نے خبر سے کپڑوں۔ اب وہ حاجی صاحب بھی لے گئے تھے مجھے صلح کے لیے، ان کی برادری میں جھگڑا تھا، صلح کے لیے لے گئے تھے۔ تو اللہ کے بندے چائے پانی کا تو پوچھ، تو میں نے کہا کپڑون چھے تو ہوں ذرا جینا، ہاں کئی وہاں نہیں تمہیں چائے پانی ذرا کری لو۔ دیکھو ہوتا ہے، کتنے آدمی ہیں نہیں کھاتے نہیں پیتے، جمع نہیں کرتے، ٹی بی کی بیماری ہے، بیماری میں آدمی دور رہتا ہے خواہشات سے، تو یہ تو پھر عادت ہے، نیت کرو گے تو عبادت بنے گا۔ تو ہم نے طاقت سے زیادہ کسی انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے نا۔ پورے سال میں 1 مہینہ روزہ، حالانکہ 6 مہینے ہو سکتا تھا، 1 مہینہ روزہ پھر افطار، پھر روزہ 1 مہینہ پھر افطار، پھر روزہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں کی کمزوری کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ رمضان اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کی ہم عزت کریں، اس کا حق ادا کریں۔ روزہ ہے، افطار ہے، سحری، تہجد کی نماز، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی ہر رات میں تہجد، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ چلو نہیں ہے جمعہ کے دن پڑھ لو صلاۃ التسبیح، ارے نہیں ہو سکا 1 مرتبہ تو پڑھو صلاۃ التسبیح،
اور رمضان کی قدر کریں، رمضان کی قدر کریں۔ دیکھیے 11 رمضان ہو بھی گیا اور 12واں رمضان شروع ہو گیا، تو ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ دارالعلم ڈیوزبری کی خدمات کو قبول فرمائے، اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مولانا سلیم صاحب نے کہا کہ سب کے لیے کر دیجئے دعا، انشاءاللہ بعد والی مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، کورونا کو ختم فرما، کورونا پر کرم کی چادر ڈال دے، یا اللہ اپنے بندوں کو بچا لے۔ یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہمارے ہندوستان میں، یو کے میں اور جہاں جہاں، کینیڈا میں، وانکوور میں اور فرانس، اٹلی، جہاں جہاں، امریکہ میں یہ پھیلا ہے، اللہ اس کے زہریلی وائرس کو ختم فرما۔ اے اللہ خصوصاً اہل ایمان کی مدد فرما اور عموماً تمام انسانوں پر رحم فرما۔ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ حافظ غلام صاحب کھر والے جو بولٹن میں رہتے تھے، میرے استاد تھے، بچپن میں قرآن شریف ناظرہ ہم نے ان سے شروع کیا تھا۔ میرے والد صاحب محتمیم تھے ناگرواڑہ بورڈنگ کے، اور ناگرواڑہ مرکز کے امام تھے، 25 سال تک امام رہے والد صاحب۔ حافظ غلام صاحب نائب امام تھے جو، اور ہم 6 بھائیوں کو حافظ صاحب نے پڑھایا، اور حافظ صاحب ابا کہتے کہ لے جاؤ ان کو گھمانے، لے جاؤ لہری پورہ کو، تو رکشہ میں لے جاتے تھے حافظ صاحب۔ بولٹن میں مکی مسجد، طیبہ مسجد، مسجد عثمان، مسجد رحمان، ہمارے پروگرام حافظ صاحب ہی طے کرتے تھے، اور ہمارے بدین بھائی اور ماضی کرکٹر رشید پٹیل، یہ عبدالرشید بھائی پٹیل یہ رکھتے تھے۔ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، یا اللہ حضرت کی مغفرت فرما، پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرما، اجر جزیل عطا فرما۔ جتنے مرحومین ہیں یو کے میں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت۔ فیشن فیبرکس والے ہمارے حاجی اسماعیل بھائی، ان کی بھی مغفرت فرما، اور بھی جو فوت ہو چکے، یا الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دارالعلم ڈیوزبری کی خدمات کو قبول فرما، اور جتنے بھی ہمارے یہ محدلہ کے ساتھی رہتے ہیں، جتنی فیملیاں ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔